اس روئے زمین پر بہت سے طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ زمین جو فرعون، شداد، نمرود، ابراہا جیسے بادشاہوں کا مسکن رہی ہے۔ یہاں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے طاقت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو کر خدائی کے دعوے کیے ہیں، اور ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو اپنا دشمن جان لیا، ان سے الجھ بیٹھے اور آخر کار تباہی ان کا مقدر بنی۔ عالم اسلام میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آج بھی لوگ اسے اولیاء اللہ کی لسٹ میں گردانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ منصور حلاج ہیں، جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب ہے کہ میں حق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی متنازع ترین شخصیت بن کر رہ گئے۔ جہاں علماء کرام اور مفتیان کرام انہیں کافر مانتے ہیں، وہیں صوفیاء کرام انہیں اللہ کا سچا ولی مانتے ہیں۔ علماء کرام منصور حلاج کو شریعت کی کسوٹی پر تولتے ہیں، جبکہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ان کی قدر و منزلت شریعت سے بہت آگے طریقت، حقیقت اور معرفت تک گردانتے ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ منصور حلاج کو ان الحق کہنا پڑ گیا؟ وہ ہنستے ہنستے سولی چڑھ گیا، مگر زبان آخر تک ان الحق کہتی رہی۔ منصور حلاج آخر ایسا کیا جان چکا تھا کہ اس نے اپنا ذکر نہ بدلا اور موت کو گلے لگانا پسند کیا؟ وہ کون سی ایسی منزل تھی جہاں منصور حلاج پہنچ چکا تھا؟ آخر وہ روحانیت کی کس بلندی پر فائز تھا کہ اسے اس دنیا فانی کو چھوڑنا خوشی دے رہا تھا؟ اس ویڈیو میں آج اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ بنا رہے۔ ناظرین، المغیث الحسین ابن منصور 858 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ عراق میں گزارا۔ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور مختلف اساتذہ کرام سے تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ کے حلقہ احباب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کی گفتگو کا انداز بے باک تھا، اسی وجہ سے آپ کا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ آپ کا اندر اور باہر ایک سا تھا، یعنی جو دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا۔ آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا، جن میں ترکی، چین، مکہ معظمہ اور ہندوستان شامل ہیں۔ ہندوستان کا سفر کرنے کے دوران آپ کی سنگت جوگیوں کے ساتھ بھی رہی۔ معرفت الہی کا سفر کرتے کرتے آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے اسے شعبدہ بازی کہا اور کچھ لوگ آپ کو اپنا مرشد و پیر ماننے لگے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ جاہل مریدوں کی وجہ سے کبھی کبھی مرشد بھی پھنس جایا کرتے ہیں۔ منصور حلاج کے ماننے والوں نے کبھی انہیں امام مہدی کہہ کر پکارا تو کبھی یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن منصور حلاج نے خود سے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ منصور حلاج نے ان الحق کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ جب لوگوں نے منع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نعرہ میں خود سے نہیں لگاتا، مجھے نہیں معلوم وہ کون سی طاقت ہے جو میرے اندر سے ان الحق پکارتی ہے۔ منصور حلاج یہ نعرہ لگاتے رہے اور آپ کے ارد گرد دو حلقے بن گئے، ایک حلقہ عقیدت مندوں کا اور دوسرا حلقہ مخالفین کا۔ اس دور کے بادشاہ مقتدر باللہ کے دربار میں بھی دو حلقے تھے۔ ابن نصر کاشوری حاجب کے عہدے پر فائز تھا، جو آپ کا معتقد تھا، جبکہ حامد بن عباس وزیر اعظم تھا، جو آپ کے سخت خلاف تھا۔ ان دونوں حلقوں میں شدید رسہ کشی جاری رہتی تھی اور آخر کار منصور حلاج بھی اس رسہ کشی کا شکار ہو گئے۔ مقتدر باللہ بادشاہ کی والدہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھی۔ جب منصور حلاج کے خلاف بہت سی شکایات آنے لگیں تو حامد بن عباس نے منصور حلاج کو نظر بند کیا اور یہ مقدمہ 9 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ آخر کار وزیر اعظم حامد بن عباس، جو شروع سے ہی آپ کے خلاف تھا، سرکاری قاضیوں اور علماء کرام سے آپ کے قتل کا فتویٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو فتویٰ منصور حلاج کے خلاف لکھا گیا
گیا اس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط بھی شامل تھے، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی اس فتوے کے 13 سال پہلے ہی پردہ کر چکے تھے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب منصور حلاج کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تختہ دار پر بھی آپ آہد کا ذکر کرتے رہے، اور ایک بہت قریبی مرید جو سامنے عوام الناس میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی کہ حضور ان سے کہیے کہ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، جس پر منصور حلاج مسکرائے اور اس مرید سے کہا کہ پہلے اپنے خون کو پاک کر لو، پھر اس قادر مطلق کا دل چاہا تو تمہاری قربانی لے لے گا۔ وہ ذات پاک ہے اور پاکوں کو ہی ایسے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بکرا چاہے سستے سے سستا ہو، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور جنگلی جانور مہنگے سے مہنگا بھی ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد منصور حلاج کو جس سفاکیت سے تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ منصور حلاج پر پہلے کوڑوں کی بارش کی گئی، پھر ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، اس کے بعد سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ منصور حلاج نے اس وحشیانہ سلوک کی بالکل پرواہ نہیں کی، صبر و تحمل استقامت کا مظاہرہ کیا، تختہ دار پر جتنی دیر زندہ رہے آہد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ شعبدہ باز یا جادوگر اتنی جرت اور دلیری نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ منصور حلاج کے قتل کا مرکزی کردار حامد بن عباس بھی اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح منصور حلاج کو سفاکیت اور وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا تھا، اور بادشاہ مقتدر باللہ بھی ایک جنگ کے دوران مارا گیا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور باقی جسم بے لباس چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی جماعت منصور حلاج کو کافر مانتی ہے، جبکہ ایک بہت بڑی جماعت انہیں ولی اللہ سمجھتی ہے۔ ناظرین، بہت سے اولیاء کرام نے اپنی کتب میں اور گفتگو میں منصور حلاج کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، انہی میں سے ایک مستغرق معنی ابو الغیث حضرت حسین بن منصور حلاج ہیں۔ آپ سرمستان بادائے وحدت اور مشتاق جمال احادیث گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشائخ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا، اور منصور نے ان الحق کہا تو مست قرار پایا۔ فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت ہی رہ گئی، اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منصور حلاج معرفت الہی میں اپنے آپ کو غرق کر بیٹھا تھا، اپنی انا، عزت، شہرت اور میں کی گردن پر چھری چلا کر اپنے نفس کی نماز جنازہ پڑھ بیٹھا تھا، اللہ کی ذات پاک کے آگے اپنی ذات کو فنا کر بیٹھا تھا۔ وہ قرب الہی میں اس قدر مستغرق ہو چکا تھا کہ منصور تو کہیں رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ جس کے بارے میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ منصور حلاج پہ وہ وقت آ چکا تھا کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور تباہ ہو گیا، اور وہی تجلی جب منصور پر پڑی اور عشق الہی منصور کے سر چڑھ کر بولا تو منصور کہہ اٹھا کہ اب میں تو کہیں ہوں ہی نہیں، اب صرف تو ہی تو ہے، کو بکو ہے، میں بھی تو ہوں اور تو بھی تو ہے، منصور تو کہیں رہا ہی نہیں۔ منصور حلاج بھی یہ بات جانتا تھا کہ آخر اس سے کیا غلطی ہو گئی۔ منصور دل کی بات زبان پر لے آیا تھا، منصور نے وہ راز کہہ دیا تھا جسے چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے خاص لوگوں کی بات عام لوگوں میں کرنے کی غلطی کر دی تھی۔
اور وہ عام لوگ اس خاص بات کو سمجھ نہیں پائے۔ ناظرین کرام، نبیوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کا اعلان کریں، جبکہ ولیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کا راز چھپا کر رکھیں، اور ان الحق ایسا مقام ہے جو انسان کو سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ منصور حلاج کو اسی لیے سولی دی گئی کہ اس نے اللہ کا راز عام لوگوں پر آشکار کر دیا تھا۔ ہر ولی اللہ کا ولایت میں اپنا اپنا مقام ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی تلاش میں دنیائے حیرت میں چلے جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی زبان پر تالا لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں رہ کر بھی دوسروں کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہونے دیتے۔ وہ عام لوگوں کی طرح دوسروں میں گھل مل کر رہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال، جن کا ولایت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بڑا مقام خدائی کا دعویٰ نہیں بلکہ انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہے، مقام بندگی تک پہنچنا ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک فرمایا، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ علامہ اقبال مقام بندگی کے راز کو جان چکے تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مقام بندگی کے بدلے اگر مجھے شان خدا بندی بھی ملے تو میں انکار کر دوں گا۔ مقام بندگی کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی، جنہیں علامہ اقبال اپنا استاد اور مرشد مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی اگر اس زندگی میں بندگی شامل نہیں ہے تو انسان کے لیے صرف شرمندگی ہی ہے۔ منصور حلاج کو جس مقام پر سولی دی گئی، اس مقام پر احتیاط، استقامت بہت ضروری ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاصاں دیگل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ جیسے کتوں کو میٹھی کھیر ہضم نہیں ہوتی، ویسے ہی عام لوگ خاص لوگوں کی گفتگو ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں اور اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔